ویلکم بیک۔ ترکی اور قطر کی سالچی میں پاکستان اور افغان طالبان وفد کے مذاکرات۔ ترک وزارت خارجہ کے اعلامیے کے مطابق مذاکرات میں فریقین نے جنگ بندی کے تسلسل پر اتفاق کیا ہے۔ امن کے قیام کے لیے مانیٹرنگ اور تصدیقی نظام قائم کرنے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ معاہدے کی خلاف ورزی کرنے والے فریق پر پینلٹی عائد کی جائے گی۔ ترکیہ اور قطر نے دونوں ممالک کی فعال شمولیت کو سراہا۔ ترکیہ اور قطر نے پائیدار امن و استحکام کے لیے تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا۔ اسلام آباد، کابل، انقرہ اور دوحہ کے نمائندوں کی ملاقاتیں 25 سے 30 اکتوبر تک استنبول میں ہوئیں۔ جنگ بندی نفاذ سے متعلق مزید امور 6 نومبر کو استنبول میں اعلیٰ سطح اجلاس میں طے ہوں گے۔ پاکستان کے اصولی موقف کی جیت ہوئی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں وزارت خارجہ ترکی کے اعلامیے میں پاکستان کے موقف کی تائید ہوئی۔ پاکستان کا موقف مضبوط دلائل اور شواہد پر مبنی تھا جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ امید ہے اب دہشت گردی کی کارروائیاں نہیں ہوں گی۔ اب سارا بوجھ افغان طالبان رجیم پر ہے۔ پاکستان کا مطالبہ تھا افغان سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہ ہو اور افغانستان دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرے۔ قطر اور ترکی کی حمایت سے دوبارہ مذاکرات شروع کیے۔ دوست ممالک پاکستان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ 6 نومبر کو اگلا اجلاس ہوگا، تب تک تمام صورتحال کی نگرانی ہوگی۔ اس دوران دہشت گردوں کی کوئی کارروائی ہوئی تو افغان طالبان رجیم کو جواب دینا ہوگا۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے کہا پاکستان نے مذاکرات میں اصولی موقف پیش کیا۔ پاکستان نے فیصلہ کیا کہ اپنے اصولی موقف سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ پاکستان کے اصولی موقف پر اتفاق نہ ہوتا تو معاملہ آگے نہ بڑھتا۔ ایک دوسرے کی خود مختاری کا احترام کیا جائے تو تعلقات اچھے ہو سکتے ہیں۔ ڈپلومیٹک سکسیس ہے۔ پاکستان کا موقف بڑا سٹرونگ تھا، دلیل پر بیس تھا، ایویڈنس پہ بیس تھا، جس سے انحراف کرنا، جس کو انکار کرنا مشکل تھا۔ تو یہ جو موقف کی تائید ہوئی ہے یہ پاکستان کے لیے نہ صرف ایک بہت بڑی فتح ہے بلکہ پاکستان کے موقف کی مکمل تائید ہے۔ اب بوجھ افغان طالبان رجیم کے اوپر ہے کہ وہ امن کے قیام کو یقینی بنائیں، اور اب کوئی بہانے بازی نہیں چلے گی، دھورا معیار نہیں چلے گا، منافقت نہیں چلے گی، اور خلاف ورزی کی صورت میں سزا عائد کرنے کا بھی ایک حق حاصل ہو گیا ہے۔ تو پاکستان کو ایک ایڈیشنل فورم میسر ہے ترکی کی شکل میں اس اعلامیے کے بعد کہ جہاں پر تمام شواہد ثبوت رکھے جا سکیں گے اور خلاف ورزی کی صورت میں سزا بھی عائد ہو سکے گی۔ 6 تاریخ کو ایک اجلاس ہونا ہے جس میں ریویو کیا جائے گا، اور جو جوائنٹ تصدیق کا ایک مشترکہ تصدیق کا میکانزم بنایا گیا ہے اس میں بھی پاکستان کو رائٹ حاصل ہے کہ پاکستان تمام تر شواہد اور اپنے دلائل جو ہے اس کے سامنے رکھے۔ تو یہ تو پاکستان کے لیے ایک ون ون سچویشن ہے الحمدللہ۔ پاکستان کا ایک اصولی موقف ہے اور پاکستان اپنے اصولی موقف سے آگے پیچھے نہیں ہوگا۔ یہ بریک تھرو جو ہوا ہے یہ ہمارے اصولی موقف جو ہے کہ کسی کی سرزمین کسی کے خلاف بھی استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ اگر پرامن افغانستان، سوورن افغانستان اس دنیا میں رہ سکتا ہے تو وہ پاکستان کی ساتھ امن کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ کہ ایک دوسرے کی جو خود مختاری ہے اس کا احترام کیا جائے۔ میرا خیال ہے کہ اگر ہم اس بات کو سمجھیں گے تو امن بھی آگے بڑھے گا، خطہ بھی آگے بڑھے گا۔ ترکی میں پاک افغان مذاکرات کے چوتھے دور میں دونوں ممالک نے جنگ بندی کے تسلسل پر اتفاق کیا ہے۔ ایئر وائی نیوز سے گفتگو میں دفاعی تجزیہ کار میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود نے کہا کہ پاکستان نے ہمیشہ مستحکم افغانستان کی خواہش کی، لیکن افغان حکومت ایک بار پھر بھارتی پراکسی پر کام کر رہی ہے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز بولے افغان حکومت کو سرحد پار دہشت گردی روکنا ہوگی اور یقینی بنانا ہوگا کہ بھارتی دہشت گرد افغانستان سے پاکستان نہ آئے۔ ڈاکٹر قمر چیمہ نے کہا اب افغان طالبان کو فیصلہ کرنا ہوگا وہ اپنی عوام کو کیا مستقبل دینا چاہتے ہیں۔ دوبارہ پاور میں آئے ہیں، چاہے جس طریقے سے بھی آپ آئے ہیں آگے ہیں، اب پھر آپ عوام کے لیے افغانستان کے لیے کام کریں۔ آپ اگین ایک اور پراکسی کو اپنے ملک میں لے آئے انڈیا کو، اور آپ ڈی اسٹیبلائز کر رہے ہیں پوری دنیا کو۔ آپ پھر وہی کام کروانا چاہتے ہیں کہ کوئی ایکسٹرنل فیکٹرز پھر آئیں اور آپ کے، تو دس از انفیئر۔ تو اس سے افغانستان کی عوام کو بھی اب یہ انالیسس کرنا ہوگا کہ یہ رجیم ایسے نہیں چل سکتی۔ آپ کو سیریس ہونا ہوگا۔ لوگ آپ کے ساتھ تب بھی جڑیں گے جب آپ امن کے ساتھ جڑیں گے، جب آپ افغانستان کی سٹیبلٹی کے ساتھ جڑیں گے۔ افغانستان کی سٹیبلٹی کے لیے اگر طالبان ایک قدم اٹھائیں گے تو آپ دیکھیے گا پاکستان ان کے ساتھ 2 قدم اٹھا کے ان کی ہیلپ کرے گا، کیونکہ ہم نے سفر کیا ہوا ہے، ہمیں ان کی پلائٹ پتہ ہے، ہمیں عوام کی پلائٹ پتہ ہے۔ پھر آپ پاکستان کو چیلنج کر رہے ہیں، پھر پاکستان کے اندر ایک ایسی فورس کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں جو پاکستان کے آئین کو نہیں مانتی، جو پاکستان کی سوورینٹی کے خلاف ہے۔ جو افغانستان سے کسی حالت میں کراس بارڈر ٹیررزم نہیں ہوگی،
اور ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. اینڈ وی ول ٹیک آل میجرز یونیٹیو ایکشن لینے پڑیں گے. سیز فائر ہوگی اور اس کے بعد مؤثر کارروائی کی جائے گی. انشور کریں گے کہ فٹل خارج فٹل ہندوستان افغانستان سے پاکستان کی طرف نہیں آئیں گے, اور اگر آئیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ دے ہیو ٹو اسٹاپ اٹ اینڈ شور اٹ اینڈ وی ایزیوم کہ وہ افغان طالبان رجیم ان کو سختی سے مؤثر کارروائی کرے گی کہ وہ یہ نہ کر سکے. ہم کوئی اگریسر نہیں ہے. ہم اپنا دیکھیں اتنی ملٹری کیپیبلٹی رکھنے کے باوجود ہم اگریشن نہیں کرتے. ہم انتظار کرتے ہیں. دیکھیں ہم نے 4000 لوگوں کی شہادتیں کروائیں صرف یہ کہ یہ دن نہ آئے کہ جب پاکستان کو افغانستان کے اندر سٹرائک کرنا پڑے. یہ آج ان کو دیکھنا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کیا مستقبل دے رہے ہیں, وہ انہوں نے اپنی نیکسٹ جنریشن کو کیا مستقبل دینا ہے. یہ فیصلہ افغان طالبان نے کرنا ہے. پاکستان نے ایک انتہائی اسٹرینتھ کے ساتھ پوزیشن آف اسٹرینتھ سے ڈائلاگ کیا ہے. پاکستان کی سول ملٹری لیڈرشپ نے انتہائی کانفیڈنس میچورٹی کے ساتھ ان کو انگیج کیا ہے, اور ہمارے جو لوگ وہاں موجود تھے ترکی کے اندر, میں سمجھتا ہوں ان کو بھی کافی شاباش ہے. انہوں نے بڑی محنت کی, بڑا کانفیڈنس دکھایا اور صبر بھی دکھایا. افغان حکومت بھارتی پراکسیوں کو سپورٹ کر رہی ہے. سرحد پار دہشت گردی برداشت نہیں کریں گے. آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے واضح کر دیا. سپہ سالار نے کہا خیبر پختونخوا کو دہشت گردوں اور ان کے سرپرستوں سے پاک کر دیا جائے گا. آرمی چیف کو صوبے کی سیکیورٹی صورتحال, آپریشنل تیاریوں اور پاک افغان سرحدی امور پر بریفنگ دی گئی. دہشت گردوں کے خلاف پاک فوج کی تابڑ توڑ کارروائیاں. باجوڑ میں عام دشمنوں کی افغانستان سے دراندازی کی کوشش ناکام بنا دی. جھڑپ میں کلعدم ٹی ٹی پی کا نمبر 2 خارجی امجد عرف مزاحم 3 ساتھیوں سمیت جہنم واصل. بلوچستان کے 2 مختلف علاقوں میں آپریشنز کے دوران 18 دہشت گرد مارے گئے. انتہائی مطلوب دہشت گردوں کی فہرست وفاق کو موصول. فہرست خیبر پختونخوا حکومت نے وفاقی وزارت داخلہ کو بھیجی, جو تمام صوبوں کو بھیج دی گئی. فہرست میں 1349 انتہائی مطلوب دہشت گردوں کے نام اور تفصیلات شامل ہیں. دہشت گردوں کے سر کی قیمت بھی درج ہے. 59 دہشت گردوں کے سر کی قیمت 1 سے 3 کروڑ روپے تک مقرر. کرم کے کاظم خان کے سر کی قیمت 3 کروڑ روپے. دہشت گرد کمانڈر امجد اللہ کے سر کی قیمت 2 کروڑ روپے مقرر ہے. باجوڑ کے مولوی فقیر محمد کا نام بھی شامل ہے. اس کے سر کی قیمت 1.5 کروڑ روپے مقرر ہے. سیاسی منظرنامے سے خبریں شامل کریں گے. آپ کو بتائیں نو منتخب وزراء کی حلف برداری کی تقریب آج سپہر 3 بجے گورنر ہاؤس میں ہوگی. گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی نے ٹویٹ میں کہا خیبر پختونخوا کی نئی کابینہ کی سمری پر دستخط کر دیے ہیں. کے پی کابینہ میں مینا خان آفریدی, ارشد ایوب خان, امجد علی, آفتاب عالم خان, فضل شکور خان اور خلیق الرحمان, ریاض خان, سید فخر جہاں, عاقب اللہ خان اور فیصل خان شامل ہیں. مزمل اسلم, تاج محمد مشیر اور شفیع جان معاون خصوصی ہوں گے. صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات. ایوان صدر اسلام آباد میں ملاقات کے دوران صدر آصف علی زرداری نے وزیر اعظم کو آزاد کشمیر میں بننے والی نئی حکومت میں شامل ہونے کی دعوت دی. ذرائع نے بتایا ہے نون لیگ کی طرف سے کوئی باضابطہ جواب نہیں دیا گیا. وزیر اعظم نے مشاورت کا سلسلہ جاری رکھنے پر اتفاق کیا اور ایوان صدر سے رخصت ہو گئے. ملاقات کے دوران ملک کی سیاسی صورتحال اور دیگر امور پر بھی بات چیت کی گئی. اس موقع پر بلاول بھٹو, محسن نقوی, رانا ثناء اللہ, نوید قمر, راجہ پرویز اشرف, شہری رحمان اور دیگر رہنما بھی موجود تھے. سعودی عرب پاکستان کے لیے ہر چیز کرنے کو تیار ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا سعودی عرب آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر اربوں ڈالرز خرچ کر رہا ہے. میں نے سعودی ولی عہد کو بتایا میرے پاس تیل ہے نہ وسائل. انہوں نے کہا فکر نہ کریں, ہم پاکستانی نوجوانوں کو مفت ٹریننگ دیں گے. کشمیر حکومت پھولوں کی سیج نہیں. وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین کی چیف رپورٹر سندھ ARY نیوز لالا اسد پٹھان سے خصوصی گفتگو. کہا مریم نواز اپنا کام کر رہی ہیں. صدر آصف علی زرداری نے منع کیا ہے کہ کوئی کچھ نہ بولے. بلاول بھٹو نے سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ کیا. تباہی دیکھ کر بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ سے امداد کی بات کی تو مریم نواز برا مان گئیں. کشمیر حکومت لینا کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے, کانٹوں کی سیج ہے اس وقت. لیکن پیپلز پارٹی کرے کیا؟ پیپلز پارٹی کی مجبوری پاکستان ہے, جمہوریت ہے اور عوام ہے. یہ تو پیپلز پارٹی یہ قربانی دے رہی ہے گورنمنٹ لے کے کہ وہاں کے حالات کو بہتر کرے. مریم صاحبہ ہمارے لیے بڑی قابل احترام ہے اور خواتین کا ہم ویسے بھی بہت عزت کرتے ہیں. لیڈرشپ کی طرف سے ہمیں سختی سے کہا گیا ہے کہ کوئی تو وہ اپنا کام کر رہی ہیں, وہ بھلے اپنا کام کریں, ہم کچھ نہیں بولتے. ایک پریزیڈنٹ صاحب نے منع کیا ہے. چیئرمین صاحب فلڈ والے ایریا میں گئے,
واقعی وہاں پہ بڑا تباہی ہوئی ہے، جہاں آپ کے بھائی بہن بڑی مصیبت میں ہیں۔ چیئرمین صاحب نے جا کے کہا کہ ان کی فوری ریلیف جو ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے کریں، کیونکہ ایک ڈیٹا موجود ہے، فوری ان کو کچھ نہ کچھ ملے گا کہ وہ، کیونکہ ان کا ہر چیز تباہ ہو گئی تھی، انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے، دیگر چیزیں ہوئی ہیں، تو آپ کو عالمی مدد کی ضرورت پڑے گی۔ اس پہ وہ برا مان گئے، کیونکہ چیئرمین نے یہ بات ایکسپیرینس پہ کی تھی۔ سندھ بھگت چکا ہے 2010 2022 اور اس میں ہمیں عالمی امداد ملی۔ پرائم منسٹر صاحب نے خود، فارن منسٹر تھے چیئرمین صاحب، ان کے ساتھ مل کے گئے تھے، انہوں نے برا مان لیا کہ جی انہوں نے کیوں کہا ہمیں کہ بسپ کے تھرو کریں۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے، ہمیں توقع تھی مسلم لیگ نون کچھ عقل سے کام لے گی، مسجد کے امام کو 10,000 روپے سے خریدنے کی کوشش کر رہی ہے۔ محترمہ جان لو، یہ تجربہ خیبر پختونخوا میں ہوا تھا۔ مولوی کے لیے آج بھی 10,000 روپیہ تمہیں شرم آنی چاہیے۔ میں یہ 10,000 روپے آپ کے منہ پر مارتا ہوں۔ مسلم لیگ نون ہمارے مساجد کے ائمہ کو 10,000 روپے سے خریدنے کی کوشش کر رہی ہے۔ محترمہ جان لو، یہ تجربہ خیبر پختونخوا میں ہوا تھا اور 6-7 سال پہلے اس وقت بھی 10,000 روپے تھے، اور آج مولوی کے لیے وہی 10,000 روپیہ۔ کوئی شرم آنی چاہیے تمہیں جی۔ یہ 10,000 روپیہ اس اسٹیج سے میں پورے مکاتب فکر اور تمام مدارس کی طرف سے آپ کے منہ پر مارتا ہوں۔ واضح طور پر اعلان کرنا چاہتے ہیں کہ دینی مدارس میں آپ کی مداخلت کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ ہمیں آپ پر کوئی اعتماد نہیں۔ تمہارے ہاتھ میں جو مدرسہ لگا وہ اسکول بن گیا، تمہارے ہاتھ میں جو دارالعلوم لگا وہ کالج بن گیا، اور آج وہاں کوئی دینی علم موجود نہیں۔ اس طرح کے تجربے تو ہم مزید روز روز نہیں کر سکتے۔ مولانا فضل الرحمان ہمارے بڑے ہیں، آج کچھ زیادہ غصے میں تھے، ان کو خیال رکھنا چاہیے۔ مجھے علم نہیں آج اتنا سخت لہجہ کیوں تھا۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل طاہر اشرفی کی پروگرام 11th آور میں گفتگو، کہا 25,000 سے امام مسجد کو کیا تقویت ملے گی۔ آپ بڑے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آج مولانا کا عموماً یہ لہجہ ہوتا نہیں ہے، یہ نہیں علم کے اتنا سخت لہجہ مولانا نے کیوں اختیار کیا، میں یہ بات نہیں کہہ سکتا۔ مولانا صاحب کہہ سکتے ہیں، ان کی جماعت کے لوگ، ان سے متصل لوگ، وہ یہ پیسے نہیں لیں گے۔ میری اطلاعات یہ ہیں کہ جو ڈپٹی کمشنر آفسز نے شروع کیا ہے، کل سے لسٹیں بنانی شروع کر دی ہیں، اس میں لوگ جا بھی رہے ہیں، لیکن اس سے 25,000 سے امام مسجد کو کیا تقویت ملے گی؟ امام مسجد کا نظام، اس کا سلسلہ اللہ چلاتا ہے، اور وہ تو یہ اماؤنٹ ہی موجودہ حالات میں ایسی نہیں ہے کہ جس کے اوپر کوئی تبصرہ کیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں اس کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ مزید خبریں اس بریک کے ساتھ رہے گا۔ کراچی میں بے لگام واٹر ٹینکر نے ایک اور شہری کی جان لے لی۔ ریسکیو حکام کے مطابق لفٹن بلاک 2 کے قریب واٹر ٹینکر کی موٹر سائیکل کو ٹکر کے نتیجے میں موٹر سائیکل سوار شخص جاں بحق ہو گیا۔ جاں بحق شخص کی شناخت 30 سالہ حافظ الرحمان کے نام سے ہوئی ہے۔ لاش کو جنہ اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ کراچی کے علاقے ناگن چورنگی کے قریب نامعلوم افراد کی فائرنگ سے موٹر سائیکل سوار ایک شخص جاں بحق اور ایک زخمی ہو گیا۔ پولیس حکام کے مطابق مقتول کی شناخت 50 سالہ اسماعیل اور زخمی 17 سالہ سہیل کے نام سے ہوئی۔ مقتول بائک رائیڈر تھا اور زخمی ہونے والا نوجوان راہگیر تھا۔ مقتول کے پیٹ میں 2 گولیاں لگیں۔ لاش اور زخمی کو قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ واقعہ ڈکیتی مزاحمت ہے یا کچھ اور، تحقیقات جاری ہیں۔ کراچی کے علاقے بوٹ بیسن پولیس اور ملزمان میں فائرنگ کے تبادلے کے بعد پولیس اہلکار کے قتل میں سزا یافتہ ملزم ایک بار پھر گرفتار ہوا۔ پولیس حکام کے مطابق زخمی ملزم سے اسلحہ اور موٹر سائیکل برآمد ہوئی، تاہم اس کا ساتھی فرار ہو گیا۔ ملزم ڈکیتی کے دوران شہریوں کو زخمی کرنے میں بھی ملوث ہے۔ ملزم ماضی میں پولیس پارٹی پر فائرنگ کے واقعے میں بھی ملوث رہا، جس میں پولیس کانسٹیبل جہانگیر شہید ہوئے تھے اور ملزم کو 7 سال قید ہوئی تھی۔ بلدیہ مواج گوٹ میں پرانے ٹائروں کے گودام میں لگنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا۔ فائر بریگیڈ حکام کے مطابق کولنگ کا عمل جاری ہے۔ مزید جانتے ہیں عدنان راجپوت سے۔ جی عدنان۔
जी बिल्कुल, बल्दिया मवाज गोड में कायम टायरों के गोदाम पर लगने वाली आग जो है उसे कंट्रोल कर लिया गया है। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियाँ और वाटर टैंकर की मदद से इस वक्त भी कूलिंग का अमल जारी है। फायर ब्रिगेड हुकाम का बताना है कि आग लगने के नतीजे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आबादी से दूर ये 12 एकड़ के रकबे पर फैला हुआ ये गोदाम है जिसमें पुराने टायर रखे हुए थे। फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से मजीद बताया जा रहा है कि मुख्तलिफ पॉइंट्स पर इस वक्त भी आग लगी हुई है, उसे जल्द अज जल्द कंट्रोल कर लिया जाएगा। हुकाम की जानिब से मजीद बताया जा रहा है कि इब्तदाई तौर पर आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी है। क्लर्क से करोड़पति बनने का सफर। पेशावर नैब का कोहिस्तान मालियाती स्कैंडल के मरकजी मुलजिम कैसर इकबाल के घर पर छापा, 20 करोड़ रुपए बरामद कर लिए। कैसर इकबाल की गिरफ्तार एहलिया की निशानदही पर नैब ने कार्रवाई की। रकम रंग के डब्बों में छुपाई गई थी। जराये ने बताया मियां बीवी पर 34 अरब रुपए गबन का इल्जाम है। नैब ने इससे पहले मुलजिमान से 14 अरब रुपए रिकवर किए। मियां बीवी को नैब ने एबटाबाद से गिरफ्तार किया था। स्कैंडल में मुलव्वस 20 से जायद मुलजिमान गिरफ्तार हो चुके हैं। मरकजी मुलजिम कैसर इकबाल CNW डिपार्टमेंट अपर कोहिस्तान में अगस्त 2013 से बतौर क्लर्क और बाद में हेड क्लर्क तैनात रहा। मौसम की सूरत हाल से आगाह करेंगे। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी मौसम खुश्क, बलाई इलाकों में सर्द रहेगा। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटे के दौरान कराची, कोयटा, इस्लामाबाद, पेशावर, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान समेत बेशतर अजला में मौसम खुश्क और रात के औकात में सर्द रहने की पेशगोई की है। लाहौर, कसूर, फैसलाबाद, खानेवाल, मुल्तान में स्मॉग छाए रहने की तवक्को है। लाहौर आज भी आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त है। महकमा मौसमियात ने स्मॉग में मजीद इजाफे की पेशगोई की है। अपडेट लेते हैं नुमाइंदा यार मोहम्मद से। जी यार मोहम्मद। लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी में इजाफा मुसलसल जारी है। आज भी लाहौर शहर सुबह के वक्त दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में सरे फहरिस्त है और एयर क्वालिटी इंडेक्स रेट 443 तक पहुँच चुका है, जो इंतहाई मुज़र सेहत है। तिबी माहिरीन के मुताबिक घरों से बाहर निकलते वक्त शहरी मुंह और नाक को ढांप के रखें, ग्लासेस का इस्तेमाल करें ताकि मौसमी बीमारियों से बचा जा सके। लाहौर शहर का कम से कम दर्जा हरारत 17 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जो ज़्यादा से ज़्यादा 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। महकमा मौसमियात का कहना है कि चंद रोज़ मौसम खुश्क रहेगा, जिसकी वजह से फ़िज़ाई आलूदगी में मज़ीद इजाफा होगा। आरिफ वाला और मज़ाफ़ात में स्मॉग का सिलसिला शुरू हो चुका है। स्मॉग के बाद शहरी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। इंतज़ामिया की जानिब से फ़ज़ाई आलूदगी को कम करने के लिए इक़दामात जारी हैं। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद असलम चौधरी से। जी असलम। जी बिल्कुल, आरफ वाला शहर और इसके मुज़ाफ़ती जो इलाके हैं वहाँ पर जो स्मोक का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है, जिसके बायस अलल सुबह निकलने वाले घरों से निकलने वाले जो किसान हैं, दूर दराज से आने वाले सरकारी मुलाजमीन हैं और ख़ास तौर पर जो तुलबा तलबात हैं वो शहरियों के साथ मुख्तलिफ स्मोक के बायस मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। हुकूमत की जानब से, ज़िला इंतज़ामिया की जानब से धुआं छोड़ती गाड़ियां, भट्टा मालकान, ईंटों के जो भट्टे हैं धुआं छोड़ने वाले और ख़ास तौर पर जो किसान फसलों की बाकियात को आग लगाने वाले हैं, उनके खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ की जा रही है। महकमा मौसमियात की जानब से आइंदा चंद दिनों तक ये जो स्मोक का सिलसिला है इसके जारी रहने की पेशीनगोई की जा रही है। खबर देंगे आपको लाहौर से। निश्तर कॉलोनी में डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हो गया है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जाँ बहक शख्स की शनाख्त नहीं हो सकी है। आपको अपडेट कर रहे हैं, लाहौर में निश्तर कॉलोनी में डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हो गया है। जाँ बहक शख्स की शनाख्त नहीं हो सकी है। और ये खबर है कराची से, जहां पर एहसनाबाद में तेज रफ्तार रिक्शा उलट गया है, एक शख्स जाँ बहक हो गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त राशिद के नाम से हुई है। लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। खबर दे रहे हैं, एहसनाबाद में तेज रफ्तार रिक्शा उलट गया है, एक शख्स जाँ बहक हो गया।
چین کے شہر چینگدو میں فیوچر روبو ایکسپو جاری ہے، جہاں سائبر روبو ڈاکٹر توجہ کا مرکز بن گئے۔ یہ روبو نہ صرف نبض چیک کرتا ہے بلکہ مساج تھراپی بھی دیتا ہے۔ ماہرین کہتے ہیں یہ روبوٹس چین میں صحت اور ٹیکنالوجی کے نئے دور کی شروعات ہیں۔ 很舒服，环境很好。这款是智能筋膜按摩机器人，它是搭载了3D 机器视觉，能够去智能识别我们的经络跟穴位。ملتان میں وزیر اعلیٰ پنجاب دھی رانی پروگرام کے تحت 79 جوڑے ازدواجی بندھن میں بندھ گئے۔ رانا فاروق رپورٹ کر رہے ہیں۔ ملتان میں وزیر اعلیٰ پنجاب دھی رانی پروگرام کے تحت اجتماعی شادیوں کی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جہاں 79 جوڑے شادی کے حسین بندھن میں بندھ گئے۔ جوڑوں کو جہیز کے ساتھ 2 لاکھ روپے سلامی بھی دی گئی، جبکہ جوڑوں اور رشتہ داروں کی پرتکلف کھانوں سے ضیافت بھی کی گئی۔ اس موقع پر دلہا دلہن بہت خوش دکھائی دیے اور دھی رانی پروگرام کو سراہا۔ مریم نواز کی وجہ سے ہمارا مسئلہ حل ہوا ہے، ہمارے جہیز کا مسئلہ حل ہوا ہے۔ ہمارے گھر والوں کی اتنی حیثیت نہیں تھی بھائی جہیز دے سکتے، ان کی وجہ سے ہماری شادی ہوئی ہے، ہم ان کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں۔ 2-3 سال سے ہمارا رشتہ رکا ہوا تھا مالی وجوہات کی وجہ سے، جو اب حل ہوا ہے، ہم بہت شکر گزار ہیں، ہم مطمئن ہیں اس پروگرام سے۔ صوبائی وزیر سہیل شوکت بٹ کا اس موقع پر کہنا تھا، ہماری ہزاروں بیٹیاں جو اپنی آنکھوں میں خواب سجائے بیٹھی تھی، آج دھی رانی پروگرام کی وجہ سے ان کے خواب حقیقت میں بدلے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ نے پنجاب کے ان والدین کے لیے ایک بیٹی بن کے دکھایا ہے، ان بیٹیوں کے لیے ایک شفیق ماں بن کے دکھایا ہے۔ شادی کے حسین بندھن میں بن جانے والے جوڑے اور ان کے والدین کی خوشی قابل دید تھی۔ کیمرہ مین عمران اسلم کے ساتھ رانا فاروق، ARY نیوز، ملتان۔ خبروں سے فی الوقت اتنا ہی، دیکھتے رہیے ARY نیوز۔